عمران ریاض صاحب جو ہیں پہلے تو میرے لیے لابنگ کر رہا تھا کہ میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں، اس کے ویلاگز موجود ہیں۔ پھر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ ہونے کی اور میڈیا پہ جو ہیں چند ویسٹڈ انٹرسٹ کے ترجمان ہیں، انہوں نے اچانک سب نے مل کے ایک دن میرے خلاف ویلاگ کیا، جس میں یہ حضرت بھی شامل تھے۔ اور آپ خود جو ہیں صحافت کی اقدار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کے کان میں کسی کے خلاف کوئی بات ڈال دیتا ہے تو آپ یہ خبر نہیں دے سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی۔ آپ نے اس شخص سے بھی پوچھنا ہے جس شخص کے خلاف بات ہے، پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تصدیق کرنی ہے۔ یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ جی فلاں جو ہے فلاں کی عزت فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اور آپ آ کے میڈیا پہ یہ بات کر دیں، اس کی کوئی اخلاقی یا قانونی جو ہیں جسٹیفیکیشن اویلیبل نہیں ہے۔ ان حضرت نے 2-3 ویلاگز کیے اور انہی چیزوں پہ فلاں نے مجھے یہ کہا، علی امین خان کو کوٹ کرتے تھے جو سراسر لغو اور بے بنیاد تھا۔ علی امین خان نے مجھے کہا کہ اس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو جو آئی ہے اور جس میں میر شرافت صاحب کا ذکر تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ رابطے روابط کے پیچھے جو ہیں کچھ ٹیکوں کے مسئلے مسائل تھے، جن کی پھر بعد میں قوائف ٹھیکیداروں نے مجھے دیے۔ لیکن میں نے کل یہ ایک پروگرام میں کہا بھی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے خلاف پی کا ایکٹ کے تحت ایف آئی آروں کی درخواست دی۔ لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر ہے ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی کسی پہ الزام تبھی لگائیں گے جب ثبوت ہوگا اور پیش کر سکتے ہوں گے۔ آپ نے بھی تو ایک الزام لگایا ہے عمران ریاض خان پہ کہ انہیں ادارے جو ہیں انہوں نے چکوال میں 600 کنال زمین دی ہے، اراضی دی ہے۔ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ان کے فارم ہاؤس سے متعلق جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں؟ یہ میں نے تو جواب دیا ہے نا اسی انداز میں، جن چیف منسٹر صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے میرے حوالے سے جو الزامات تھے، تو یہ بات بھی مجھے انہی حضرت نے بتائی، میں نے تو اسی ٹون میں جواب دیا ہے۔ ہاں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس حوالے سے ویڈیو آ گئی ہیں، تو لہٰذا میں بالکل اور بھی بہت ساری مطلب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ جناب علی وہ کچھ اور ویلاگ کر لے تاکہ ہم دو بات کر لیں میڈیا پہ۔ آپ کے پاس وہ نیگوشیٹ کرنے والی ویڈیوز ہیں یا کیا؟ ویڈیوز تو چونکہ ظاہر ہے کہ عدالت میں بھیجنا، پروف کرنا، وہ ایک آپ کو پتہ ہے، آپ بھی خود لاء کے طالب علم ہیں۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سرکل میں چند سرکل میں یہ مقبول ہیں، زبان تو اس کی ماشاءاللہ جو ہیں ان کی کمانے کا ذریعہ بھی ہیں اور اسی نے اس کو مقبولیت بھی دی ہے۔ تو لہٰذا میں اب پی ٹی آئی کے ورکر کے جذبات کے احترام میں فی الوقت رکا ہوا ہوں، اور میں مزید ان کے خلاف میڈیا پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ وہ کوئی بات نہ کر لے۔ جب کر لے گا تو انشاءاللہ میں اب اتنا مطلب وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، اتنے الزامات ڈال دیے۔ آپ کورٹ جائیں گے اس کے خلاف؟ کیونکہ عمران ریاض خان نے بھی الزام لگایا ہے کہ علی امین گڈھا پور سے ٹھیکہ مانگا ہے آپ نے، پھر آپ کے بھائی پر بھی آلریڈی الزام کافی لگ چکے ہیں، تو آپ اب کی بار جائیں گے عدالت؟ پہلی بات تو یہ نا کس چیز کا ٹھیکہ مانگا ہے، اب تو میں پارٹی میں نہیں ہوں، تو پوری پی ٹی آئی کی جو بیوروکریسی ہے وہاں کے پی میں اور تمام وزراء اور سی ایم سب مل کے ڈھونڈے، کہیں دوربین سے کسی کا کوئی تھوڑا بہت احسان مل جائے تو میں کسی میرے کہنے پہ کوئی بیوروکریٹ لگایا ہو، میرے کہنے پہ کسی کو کمشنر لگایا ہو، میرے کہنے پہ کسی کو ٹھیکہ دیا ہو، اور میرا بھائی جو ہیں جو آپ نے بات کی وہ بھی تو میری وجہ سے شکار ہوا، وہ تو حکومت بننے کے 1.5 ماہ بعد یعنی کہ ایگزیکٹلی 42 ایام کے بعد اس کو فارغ کر دیا۔ تو 42 ایام اور کون سی منسٹری تھی؟ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 42 دن میں ہم نے کیا ایسا کیا، وہ بیسیکلی انہی سازشیوں کا کیا درا تھا۔ بہرحال دیکھیں میں اب اتنے میرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندیاں ہیں، پھر انہوں نے کچھ گروپس کی نشاندہی اور ڈیفینیشن بھی بتائی تھی۔ کم و بیش آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی میں گروپس ہیں اور وہ گروپس ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں ایپل آف دی آئی بننے کے لیے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری صلاح کر دیں، مجھے بتا دیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس وقت گروپ بندی کا مکمل طور پہ شکار ہو چکی ہے، اور آپ کے حق میں کون کون سے لوگ ہیں؟ میرے حق میں ورکرز ہیں
اور میرے حق میں ہر وہ باضمیر لیڈر ہیں جو یہ سمجھتا ہیں کہ آج اگر اس کا اس طرح یہ حشر کر سکتے ہیں تو کل ان کی بھی باری آئے گی. اور آپ مانتے ہیں فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے گروپ بندی والی بات؟ نہیں، میں آپ کو اپنی نقطہ نظر سے بتاؤں. میرے حق میں ہر وہ شخص ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کمپین میں ماری کٹھے کھائی، ہر وہ لیڈر ہیں جس کی میں نے کمپین کی، ہر وہ لیڈر ہیں جس کا میں وکیل رہا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جہاں تک گروپ بندیوں کی بات ہے، گروپ بندیاں نہیں ہیں بلکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یعنی آپ نے مجھے اندر کسی پارٹی کے آفس میں جو ہیں کوئی کچھ بنانا ہے، آپ نے کہیں پہ کے پی حکومت میں وزارت لینی ہے، کسی کو ایڈوائزر بنانا ہے، کسی کو گرانا ہے، تو یہ ساری چیزیں چپکلش چل رہی ہے، یہی کام ہو رہے ہیں. یا بننا ہے یا مروت صاحب میں کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بتا دیں کہ پارٹی کے تمام لوگ خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر لوگ پارٹی میں جو موجود ہیں اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں؟ جس انداز میں کوشش ہونی چاہیے اور جو مومنٹم بنانا چاہیے وہ سیکنڈری ترجیح ہے. پرائمری ترجیح جو ہیں خان کو مس گائیڈ کرنا ہے اور خان سے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں. اگر خان کی رہائی، مینڈیٹ کی ریکوری، پارٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل عدالتی فرنٹ پہ پارٹی کو جو ہے پرسو کرنا، یہ اگر ترجیحات ہوتی تو ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے. اور آپ ایک سال استعفیٰ دیں گے جب خان صاحب مانگیں گے اور کہیں گے تو خان صاحب نے دیکھیں مجھے تو سنا ہی نہیں ہے کسی نے. اس کے لیے تو آپ کو ملاقات کرنی پڑے گی نا، ان کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی سائڈ کی سٹوری. تو آپ ملاقات بھی کریں گے ان سے؟ ملاقات تو سینکڑوں کر چکا ہوں، تو ملاقات ایسا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا ان کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ استعفیٰ کسی اور کے کہنے پہ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب اگر آپ سے استعفیٰ مانگیں گے تو پھر آپ؟ کسی اور کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ سے کون ہے، خان ہی میرا لیڈر ہے، باقی کون ہے. اور اگر حساب کتاب پہ آ گئے تو پھر جو ہے حساب کتاب اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے تو آئیں میڈیا پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ مناظرے والی بات تو ٹھیک ہے لیکن ایکسیپٹ کرتا ہے کوئی کہ نہیں کرتا، لیکن سلمان اکرم راجہ اور آپ کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو باتیں آپ کرتے ہیں، آپ بھی جو باتیں کرتے ہیں آپ بھی وہی چاہتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو آپ سے بیسک پرابلم کیا ہے؟ آؤٹ آف جیلسی ہے، پروفیشنل رائیولری ہے، کیا ہے کیا؟ آپ کے پروگرام میں آئے نا تو آپ ان سے پوچھیں کہ 4 دفعہ انہوں نے بیانات دیے میرے خلاف، میں نے تو 4 بیان کے بعد جواب دیا. کیا ضرورت تھی جواب یہ اس طرح میڈیا پہ میرے خلاف بیانات دینے کی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں نے جو کسی کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی فرنٹ پہ ملنے ابھی بھی ایک شخصیت ہے جو 3-4 دن سے لوگوں کو ٹیلی فونیں کر رہی ہیں کہ جی میڈیا پہ اس کے خلاف بیان دے. پارٹی کی شخصیت ہے، پارٹی کے اندر سے ہی ہے؟ بس ہیں کوئی ملی جلی شخصیت. کون ہے؟ پارٹی کے باہر سے ہوگا تو پھر تو پاسبل نہیں ہوگا. آپ کھل کے بتائیں کہ اگر پارٹی کے اندر سے کوئی ہے بس کچھ حرکت کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی نمبر آنے والا ہے. اچھا، صوبائی قیادت میں سے ہے یا وفاقی قیادت میں سے؟ مجھے تو دیکھیں وہ ایسی قیادت ہے جو خود بنی بیٹی ہے، مطلب ایسی قیادت ہے سیلف پروکلیمڈ ہے.